آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں اس نے واقعی پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستانی سوشل میڈیا کی ایک ابھرتی ہوئی ستارہ ثنا یوسف کے المناک قتل کی، ایک ایسی نوجوان آواز جسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ اس پورے سانحے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے شاید ثنا کے والد کے یہ الفاظ ہی کافی ہیں۔ اس نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے میڈیکل کے شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ صرف ایک سوشل میڈیا سٹار کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک خواب کا قتل تھا۔ اچھا، اس سانحے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ثنا یوسف آخر تھیں کون۔ وہ صرف ایک نام نہیں تھیں بلکہ ایک پہچان بن رہی تھیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون تھیں۔ دیکھیں، اس ثنا کی عمر صرف 17 سال تھی جب ان کی جان لی گئی، اور 2025 کے وسط تک انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ان کے فالوورز کی تعداد 5 ملین یعنی 5 لاکھ تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ نوجوانوں میں بے حد مقبول تھیں۔ لیکن بات صرف فالوورز کی نہیں تھی، ثنا کی شخصیت اس سے کئی زیادہ گہری تھی۔ وہ بڑے فخر سے اپنی چترالی ثقافت اور روایتی لباس کو فروغ دیتی تھیں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک مضبوط آواز تھی، اور جانتے وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی استعمال کرتی تھیں، یہاں تک کہ برانڈڈ کپڑے غریب لڑکیوں میں بانٹ دیتی اور ان کے خرچے بھی اٹھاتی تھی۔ ثنا کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا تھا، ہے نا؟ لیکن پھر آئی 2 جون 2025 کی وہ تاریخ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس دن ایک روشن زندگی کو بے دردی سے بجھا دیا گیا۔ تو ہوا کیا تھا اس دن؟ واقعات کی ترتیب کچھ یوں تھی۔ عمر حیات نامی ایک مسلح شخص اسلام آباد میں ثنا کے گھر میں گھس آیا۔ کسی بات پر تکرار ہوئی اور اس نے ثنا کے سینے پر 2 گولیاں چلا دیں۔ ان کی خالہ نے گولی کی آواز سنی تو انہیں لگا کوئی غبارہ پھٹا ہے، لیکن جب قاتل نے ان پر بھی گولی چلانے کی کوشش کی تو قسمت سے بندوق نہیں چلی۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا، اور یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ اپنی موت کے وقت ثنا صرف 17 سال کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھیں، ایک زندگی جو ابھی تو ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس بھیانک جرم کے بعد انصاف کا سفر شروع ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحقیقات اور قانونی کارروائی میں کیا پیش رفت ہوئی۔ قتل کے مقصد پر 2 بالکل مختلف باتیں سامنے آئیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے دوستی کی پیشکش ٹھکرائے جانے پر قتل کیا۔ دوسری طرف خاندان کا کہنا تھا کہ ثنا نے تو کبھی اس شخص کا ذکر تک نہیں کیا تھا، نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہوا تھا۔ اچھا، تو قانونی کارروائی کافی تیزی سے آگے بڑھی۔ ملزم عمر حیات کو جلد ہی فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا اور اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ 13 جون کو ثنا کی والدہ اور خالہ نے شناخت پریڈ میں اسے پہچان بھی لیا۔ جسمانی ریمانڈ کے بعد اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، جہاں یہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ ثنا کا قتل صرف ایک خاندان کا غم نہیں تھا، یہ ایک قومی صدمہ بن گیا۔ پورے ملک میں اس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے نے اس پر کیا رد عمل دکھایا۔ اور اس پورے رد عمل کی جو سب سے مضبوط آواز تھی وہ اس نعرے میں سمائی ہوئی ہے، نہیں کہنا میرا حق ہے۔ یہ عورت مارچ اسلام آباد کے مظاہروں کا مرکزی نعرہ تھا، جو خواتین کے حقوق اور ان کی اپنی مرضی کی آواز بن گیا۔ اس واقعے کے بعد ہر طرف سے تبدیلی کا مطالبہ اٹھنے لگا۔ سوشل میڈیا پر تو جیسے ایک طوفان آ گیا۔ خواتین کے خلاف تشدد پر ملک بھر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرے ہوئے اور مطالبہ کیا گیا کہ حکومت، پولیس اور عدلیہ سخت ایکشن لیں۔ یہاں تک کہ سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے بھی اس کیس کا نوٹس لے لیا۔ تو جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہم سب کو ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ آخر یہ واقعہ ڈیجیٹل دنیا میں عوامی شخصیات، خاص طور پر خواتین کے تحفظ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہوگا۔